تمام سننے والے، دیکھنے والے اور سوچنے والے ساتھیوں، عزیزوں، محترم بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم اور آداب۔ دوستو، دنیا کا رخ بدل چکا ہے۔ آنے والے حالات نئے چیلنجز لے کر آ رہے ہیں۔ مستقبل کے پرخطر حالات سے سرخرو ہونے کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مستقبل کی تیاری، لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کیسی عجیب ہو گئی ہے یہ ہماری دنیا۔ ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی، یاجوج ماجوج یا دجال کا حملہ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی نیوکلیئر وار شروع ہوئی ہے۔ کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان؟ کیسی عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ہر شخص فکر مند ہو کر تنہا تنہا ہوا جا رہا ہے۔ دیکھ لیں ہم اس دنیا کی بے ثباتی کو، اشرف المخلوقات کی اس بے بسی کو۔ دوستو اور ساتھیوں، ابھی تو یہ کورونا وائرس کا حملہ ہے جو آج کی تاریخ میں اور اس صدی میں ہمارے لیے مہلک ترین مرض ہے، لیکن آگے چل کر اس سے بھی کوئی اور چھوٹی مخلوق، کوئی اور نیا مائکرو آرگینزم جو کہ کووڈ-19 سے بھی زیادہ خطرناک ہو، خدا نہ کرے کہ ہم پر حملہ آور ہو جائے، کہ جس کا ہمیں پہلے سے ادراک بھی نہ ہو، اور وہ اتنا مہلک ہو کہ مریض 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی ہلاک ہو جائے، تو سوچیں کیا حال ہوگا ہماری اس دنیا کا۔ خاطر جمع رکھیں، یہ تو ایک تمہید تھی، ایک اندیشہ تھا، ایک فکر تھی۔ ڈرانا مقصود نہیں، بلکہ آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تیاری پر آمادہ کرنا مقصود ہے۔ کچھ سفارشات ہیں جو ارباب اختیار سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا کام یہ کیا جائے کہ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے طلباء کے سیاسی جماعتوں سے وابستگی کے رجحان کو ان سے نکال کر ان میں بھائی چارگی کو پروموٹ کیا جائے، ان میں ہم ایک ہیں کی اسپرٹ پیدا کی جائے، ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ملک کی باغ دوڑ، نظم و نسق اور وسائل کو صوبائی بنیادوں پر چند ہاتھوں میں سونپنے کے بجائے اسے ڈسٹرکٹ لیول پر ہر ڈسٹرکٹ کے صالح اور ایماندار ہاتھوں میں منتقل کیا جائے، تاکہ ان کی منصفانہ تقسیم آسان اور مؤثر رہے۔ ارباب حکومت اور ارباب اختیار سے تیسری بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات اور مستقبل میں پیش آنے والے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے میک شفٹ یعنی عارضی ہیلتھ سینٹر اور ہنگامی پناہ گاہیں بنانے کی پلاننگ کی جائے۔ اس مقصد کے لیے طبی ماہرین اور فوج کے شعبہ بہبود عوام الناس سے متعلق ماہرین کو حکومتی سربراہی میں سر جوڑ کر بیٹھنے اور سفارشات تیار کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور ان سفارشات پر جلد از جلد عمل کی کوشش کی جائے۔ ہر محلے بلکہ ہر گلی کی مسجدوں، دینی مراکز اور ان کے منتظمین کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنے پر ابھارا جائے اور آمادہ کیا جائے، اور ان کی بھی تربیت کی جائے۔ چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج جیسے ہنگامی حالات یا مستقبل میں آنے والے اس سے زیادہ خطرناک حالات کے دوران سرکاری سطح پر راشن کی تقسیم کی غرض سے شہر کے کنٹونمنٹ ایریاز میں بڑے بڑے ویئر ہاؤس بنائے جائیں، جن میں خشک اناج جیسے چاول، گیہوں، دالیں، کوکنگ آئل، چھوارے، پانی کی بوتلیں وغیرہ جمع کر کے رکھا جائے، تاکہ بوقت ضرورت مہینوں تک راشن سپلائی کرنے کا انتظام رہے۔ آخری گزارش اپنے ساتھیوں سے یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے راحت میں رہیں، پرسکون رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن اور تفہیم قرآن کو بھی وقت دیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، پیار محبت سے رہیں اور بچوں کی تربیت کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام رکھیں، محلے کے یتیموں کا، بیواؤں کا، سفید پوش خاندانوں کا اور غریبوں کا خیال رکھیں، اور پلیز اپنی زکوٰۃ رمضان میں تقسیم کے لیے روکے نہ رکھیں۔ یہ وقت بہت سے لوگوں کے لیے اشد ضرورت کا ہے۔ فوراً اپنی زکوٰۃ تقسیم کریں۔ اللہ جل شانہ
آپ کو ہزاروں گنا زیادہ اجر دینے پر قادر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزارنا آسان کرے، آمین۔ راز رنگونی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔